السلام علیکم لطیف کوسا صاحب، بتائیے گا ایک کال 14 اگست کی بھی ہے، جشن آزادی بھی ہے. جشن آزادی کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی اپنی ریلی نکالنا چاہتی ہے. کیا پی ٹی آئی کو اپنے فلیگ کو اٹھانے کی اجازت ہوگی؟ ہمیں ابھی ایک نوٹیفیکیشن نظر آیا جس میں یہ کہا گیا کہ ڈرونز تک نہیں اڑانے اسلام آباد میں. دیکھیں ڈرون تو بالکل میں نہیں سمجھتا کہ ڈرون جو مارے جا رہے ہیں وہ بھی غلط مارے جا رہے ہیں. اس میں کولیٹرل ڈیمیج جو ہمارے بچوں کا ہمارے عوام کا ہوتا ہے وہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں غلط ہے. خان کے دور میں کبھی ایک ڈرون بھی نہیں تھا جس نے کوئی ڈیمیج کیا ہو یا اٹیک کیا ہو. جہاں تک تعلق ہے 14 اگست کا، 14 اگست ہمارا یوم آزادی ہے، بالکل منائیں گے، کھل کے منائیں گے ہم. اور پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کے لیے ہمارا خون کا آخری قطرہ حاضر ہے. لیکن پاکستان جناح کا پاکستان، ہم اسی کا اعادہ کریں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہونا چاہیے. 11 اگست کی آپ تقریر سنیں قائد اعظم محمد علی جناح کی. انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی فرقے کی وجہ سے، مذہب کی بنیاد پر کوئی تفاوت، کوئی تمیز، کوئی تشخیص نہیں کی جائے گی. کسی کی دولت کی وجہ سے یا کسی کی غربت کی وجہ سے اس پہ بھی نہیں ہوگا. انصاف دینے والا پاکستان ہوگا اور پاکستان جمہور کا پاکستان ہوگا، اور تمام ادارے جو ہے اس کے تابع کام کریں گے عوام کے. ارے بابا وہ قائد اعظم کی روح تڑپ رہی ہوگی. 14 اگست تو ہم منانے جا رہے ہیں، لیکن کیا یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے اس وقت رہ گیا؟ ہم پاکستان کا جھنڈا بھی اٹھائیں گے اور ساتھ عمران خان کا کیا ایجنڈا ہے؟ عمران خان کا بھی انصاف، اس نے تحریک بھی انصاف رکھی اپنی پارٹی کا نام بھی. کیا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے آئین پر عملداری کی جائے، اور آئین میں جو آپ کے آبجیکٹیو ریزولوشن ہے، قرارداد مقاصد پاکستان، وہ آرٹیکل 2A کا حصہ ہے. اس میں ایک اسلامی فلاحی مملکت کا تصور ہے جس میں آزادی ہوگی اور اقلیتوں کو بھی جو ہے حق ہوگا یا بسر کرنے کا بحیثیت پاکستانی لطیف کوسا صاحب، ابھی آپ لوگ سراپا احتجاج سے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ابھی ایک اور آواز سنائی دے رہی ہے کہ 27ویں اور 28ویں آئینی ترمیم بھی آ رہی ہے، اور بارس کے الیکشنز کا بھی ویٹ کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ دسمبر کے بعد یہ سارا میدان سجنے والا. اور چونکہ گورنمنٹ کے پاس مخصوص نشستوں کے بعد 2/3 بھی حاصل ہو گئی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ یکے بعد دیگرے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو سزائیں ہو رہی ہیں، ایوان میں ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ عوام ان کو ووٹ دیتی ہے. تو دیکھیں نا، عوام تو عمران خان کے ساتھ ہیں. آج 8 فروری 2024 کا اگر الیکشن کا نتیجہ دیکھیں تو عمران خان ہی وزیر اعظم پاکستان ہے اس وقت. ہم کیوں 1971 کا سانحے کو دہرا رہے ہیں؟ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے، جس نے یعنی لینڈ سلائڈ وکٹری لی تھی، ہم نے اس کو حکومت دینے کی بجائے ہم نے کہا کہ وی وانٹ دا سوائل آف بنگال مائنس دا بنگالیز. ہم نے کہا یہ بنگالی کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو ہم بے آف بنگال، ان کو بحیرہ میں پھینکیں گے. تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہی کام کیا تھا جو آج کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے کہ 180 سیٹیں لینے والا جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں پڑا ہے، 17 سیٹیں جیتنے والا اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے. عوام کی آزادیاں چھین لی گئی ہیں. 100 سیٹیں پہلے فارم 47 کے ذریعے چھینی، پھر 47ویں ترمیم کر کے جو ہے آئینی بینچ سے جو ہے ہم سے ہماری مخصوص نشستیں چھین لی گئیں. 77 ہمارے جو ہے مستورات اور اقلیتی نمائندے 77 وہ لے کے بندر بانٹ کر کے جو ہے ان کو دے دیے گئے، جو سو کالڈ حکومت جعلی حکومت ہے. اور تاکہ پھر بھی ان کی جو ہے تشنگی نہیں ہوئی، بھوک ختم نہیں ہوئی، پیاس ختم نہیں ہوئی. اور پھر اب سزائیں تھوک کے حساب سے سزائیں کروا کر ہمارے جو ہے ایم این ایز اور ایم پی ایز اور سینیٹرز کو جو ہے نااہل قرار دے کے وہ نشستیں بھی چھین لی ہیں. تو یہ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ ابھی دیکھیں انہوں نے جو سزائیں کی ہیں، رات کے 2 بجے تک آج تک عدالتیں نہیں لگی ہیں. انہوں نے جو ہے لاہور کی سزائیں کی، انہوں نے فیصل آباد کی سزائیں کی، انہوں نے سرگودے کی سزائیں کی، ابھی اور کیسز پڑے ہوئے ہیں. اور پھر 26 نومبر والے جو گولیاں بھی انہوں نے ماری، یعنی عجیب یہ المیہ ہے کہ گولیاں بھی انہوں نے پرامن شہریوں پر برسائیں اور جانیں لیں اور قتل و غارت گری کی، اور کیس بھی الٹا ہمارے ہی اوپر ہیں جو کہ ایم پی اے زیادہ ہمارے خیبر پختونخوا کے ایم پی اے ہیں، ان کو نااہل کرنے جا رہے ہیں، ان کو سزائیں کر کے.
تو اس طرح کی فستیائیت کا تو کوئی پھر علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ گولی لاٹھی کی سرکار جب تک چلا سکتے ہو تو چلا. 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. 27ویں جو ہے آئینی ترمیم میں یہ 14ویں ترمیم کو ختم کرنے جا رہے ہیں, 18ویں ترمیم کو ختم کرنے جا رہے ہیں, یہ صوبائی خود مختاری ختم کرنے جا رہے ہیں, یہ NFC ایوارڈ کو ختم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ غلط فہمی میں ہے. کوئی اور ایوان صدر میں ہوگا, کسی اور نام سے ہوگا, کوئی امیر المومنین کے نام پر ہوگا یا صدارت کے نام پر ہوگا, یا نظام سارے کے ساتھ جو کھلواڑ کرنے جا رہے ہیں یہ غلط فہمی میں ہے. یہ نون والے اور پیپلز پارٹی والے بھی اڈیالہ جیل میں ہوں گے. آپ دیکھ لینا, کوئی اور ہی نظام آ رہا ہے, وہ براہ راست آ رہے ہیں بجائے اس کے کہ یہ انہوں نے تو جو کچھ اس وقت کرپشن کا منبع کھلا ہوا ہے وہ خواجہ آصف نے کہہ دیا کہ بیوروکریسی اس وقت جو ہے وہ لوٹ مار کر کے باہر جو ہے دولت بھیج رہی ہے. تو یہ تو انہوں نے خود ان کو ایک موقع دے دیا ہے کہ آؤ براہ راست آپ آ جاؤ اور اس نظام جو ہائبرڈ ہے سسٹم اس کو ختم کر کے وہ براہ راست سیدھے آ جائیں گے اقتدار. کھوسا صاحب 18ویں ترمیم کا پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی رہی ہے, جس طرح سے آپ نے بھی چیدہ باتیں کی, ایون کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ بھی کہہ رہے ہیں, مائنز اینڈ منرل تو ہے ہی, مستقبل میں واٹر ایمرجنسی کے نام پر بھی بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم جمہوری سے کہیں صدارتی نظام کی طرف تو نہیں ٹرانزیشنل چینجز آتی جا رہی؟ یہ جمہوریت ہے کہاں, یہ تو سول مارشل لا ہے. آپ کو کس نے کہا؟ دیکھیں انہوں نے آئین کو دفن کر دیا, انہوں نے عدلیہ کو جو ہے قتل کر دیا اور غلامی میں اپنی لے لیا. پارلیمان یہ جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں یہ بے توقیر کر دی گئی ہے. انہوں نے کوئی چیز ایسی رہنے دی ہے, ہر چیز پر قبضہ کر لیا ہے ماشاءاللہ. اور یہ جو ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ آئیں جی بیٹھیں جی پارلیز کریں جی گرینڈ ڈائلاگ ہو, او بھائی تمہارے پلے کچھ ہے بھی؟ تم ایک اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات تو کروانے سے رہے, تو پھر کس چیز کی آپ کہہ رہے ہو کہ آئیں باتیں اور بیٹھیں اور گرینڈ ڈائلاگ ہو اور اس کا جو ہے کوئی حل نکالیں؟ حل تو تب ہوتا ہے جس طرح مجھے یاد ہے کہ رانی شہید بے نظیر بھٹو نے مجھے سربراہی کمیٹی میں بھیجا تھا. جمالی صاحب پرائم منسٹر سے ہم گئے تو جمالی کو میں نے کہا کہ بھائی ہماری تو پہلی یہ جو مطالبہ ہوگا کہ مشرف وردی اتارے. مشرف کہتا ہے یہ وردی تو میری کھال ہے. تو تم آرمی چیف کی کھال اتار سکتے ہو؟ اگر تو تمہارے اختیار میں یہ بات ہے تو پھر تو ہم آگے چلتے ہیں. اگر تمہارے اختیار میں یہ بات نہیں ہے تو پھر کس چیز کے پارلیز کر رہے ہو؟ اور وہی ہوا, جنرل پرویز مشرف نے وردی میں ہی اپنے آپ کو دوبارہ 5 سال کا صدر بنا لیا, اور اس اسمبلی سے جو خود 5 سال کے لیے تھی اپنے آپ کو اس نے 10 سال کے لیے صدر بنوا لیا, اس اسمبلی سے جس کی اپنی میعاد 5 سال تھی. ٹھیک, بہت شکریہ لطیف کھوسا صاحب, آپ نے مائنسٹر سے بات کی. جس طرح سے لطیف کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے, سویلین مارشل لا ہے, اور اس نظام پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. عوام خان کے ساتھ ہے لیکن جو ایوان ہے وہ خان کو نہیں ملتا. فردر اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو فالو کرتے رہیے.